جناب اسحاق ڈار صاحب، جناب عارف سعید صاحب، جناب احد چیمہ صاحب، معزز ممبران پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی پنجاب، جناب ظاہر سعید صاحب، جناب جہانگیر صاحب، معزز خواتین و حضرات اور میرے بہت ہی معزز میڈیا کے خواتین و حضرات، معزز کانٹریکٹرز صاحبان، میرے لیے بہت یہ خوشی کا موقع ہے الحمدللہ کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے، اور 1.25 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور ہمارے جو میڈیا کے خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ تھے، اور ہم یہاں پر ایک فصلوں کے درمیان کھڑے تھے۔ اسی طرح سے کوئی اس سے بڑی آبویسلی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اس کے ارد گرد فصلیں تھیں، اور آج ماشاءاللہ 1.25 سال کے بعد یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اعتبار نہیں آ رہا کہ واقعی 1.25 سال میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ اور اس کے علاوہ اور کئی منصوبے تکمیل تک پہنچا دیے ہیں، یعنی تقریباً تکمیل تک پہنچا دیے ہیں۔ یہ منصوبہ 84% مکمل ہو چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں مکمل ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے فلم دیکھی ہے، وہ حیران کن ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ دنوں میں، ہفتوں میں یہ اور مہینوں میں یہ منصوبہ کھڑا ہوا ہے۔ آج چیمہ صاحب نے کہا کہ میں ارد گرد پاکستان میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے، ارد گرد کے مقابل جو ممالک میں، اور پھر امریکہ تک بھی وہ گئے۔ ایک منصوبے کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ 36 مہینے کسی جگہ پہ، 26 مہینے کسی جگہ پہ، 30 مہینے، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ چند مہینوں میں یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے۔ یقیناً یہ بہت ایک انہونی سی بات ہے، جس کے لیے یقیناً میں شہباز شریف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا، اور پھر عارف سعید صاحب کو مبارکباد دوں گا، احد چیمہ صاحب کو مبارکباد دوں گا، اور تمام ان انجینئرز کو، تمام ہمارے چائنیز جو یہاں پہ دوست ہیں ان سب کو، اور جتنے بھی یہاں پہ کارکن ہیں اس منصوبے میں، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک مثال قائم کی، اور یہ مثال صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں کوٹ کی جائے گی کہ ایک پاکستان کے اندر بھی اب یہ اس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حویلی بہادر شاہ کا منصوبہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور بلوکی والا منصوبہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، وہ بھی یہی کیپیسٹی ہے۔ اور پھر نہ صرف سپیڈ جو کہ انبلیویبل ہے، یعنی کاسٹ اس کی جو ہے اس میں جتنی ماشاءاللہ بچت ہوئی ہے، وہ بھی ایک مثال ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ بھی کوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اتنے بچت کے ساتھ اس منصوبے کو جو ہے وہ تکمیل کیا گیا۔ اووررنز تو دور کی بات ہے، یعنی جتنی کاسٹ آنی چاہیے تھی اس سے بھی بہت کم آئی ہے، اس میں بھی بہت بچت ہوئی ہے۔ جیسے بھی آپ کو بتایا آج چیمہ صاحب نے کہ اس کا جو ٹیرف تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اب جو منصوبہ ہے اس ٹیرف سے بھی کہیں کم لاگت میں جو ہے وہ یہ مکمل ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک مثال دی جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا جب ایسے منصوبوں کی طرف نظر ڈالے گی تو یہ بھی انشاءاللہ ایک
وقت کے ساتھ ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشاءاللہ کوٹ کیا جائے گا. تو یہ آپ ایسے اس طرح کے منصوبوں کے ساتھ انہوں نے موازنہ کیا ہے. پاکستان کے اندر جو منصوبے بنے ہیں اس سے مہنگے منصوبے بنے ہیں, اور ماضی میں کئی سال پہلے اس سے مہنگے تھے, اور آج اس سے کئی سال بعد اس سے کہیں سستے ہیں. یعنی ایپل ٹو ایپل اگر آپ اس کا موازنہ مقابلہ کریں تو یہ کہیں سستا ان منصوبوں سے. اور ٹیکنالوجی بھی بہت بہتر ہے, یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بہتر ہوتی رہتی ہے, لیکن کاسٹ میں بھی ان سے کہیں کم ہے. تو یہ سپیڈ اگر ہماری ہوتی جو ہم نے 1990 میں آ کے 1991 میں شروع کی تھی, جیسے کہ پہلی موٹر وے اسلام آباد سے لاہور بنی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت چلی گئی, دوسری حکومتوں نے آ کے کوئی توجہ نہیں دی بلکہ جان بوجھ کے اس کو بند کر دیا, اور پھر وہ جو ہے وہ کئی سال لگ گئی, ورنہ وہ ہم اس کو مکمل کر کے جاتے, تقریباً کر چکے تھے جب ہماری حکومت جو ہے وہ توڑی گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے ادوار سے گزرتا رہا ہے جہاں پہ اپنا منصوبے بنے اور پھر اس کے بعد رک گئے, کسی نہ کسی وجہ سے کام ختم بند ہو گیا, اس کے بعد کسی اور منصوبے کو شروع کیا گیا, وہ بھی 20 سال میں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا, جیسے کہ نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور اس پہ کئی دفعہ, یعنی کہ اور مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن غالباً کوئی 100 بلین سے کم کا وہ منصوبہ تھا جب اس نے شروع ہونا تھا. ایسٹیمیٹس یہ تھے, آج اس پہ کوئی غالباً 80 ارب روپے کا منصوبہ تھا, تو اب اس پہ کوئی تقریباً مجھے اگر یاد ہے تو 250 ارب اس پہ خرچ کیا گیا, لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا. یہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے. تو یہ اگر ملک کے ساتھ ہوگا تو پھر وہی حال جو اس وقت ہم آج سے کچھ سال پہلے دیکھتے رہے ہیں وہی حال پھر ہوگا کہ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اور اس کے بعد روزگار نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں. موٹر وے کو وہیں بند کر دی گیا, آج دوبارہ اس کو کھولا گیا اب آگے بڑھانے کے لیے, اور اب اس کو ماشاءاللہ لاہور سے آگے کراچی تک لے جایا جا رہا ہے. ادھر سے گوادر سے ماشاءاللہ KPK کو ملایا جا رہا ہے وایا کوئٹہ, اور اس کے بعد یعنی کہ اتنے بڑے منصوبے ہیں جو انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ٹیلی ویژن پہ بھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر. پاور سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, کمیونیکیشن میں, انفراسٹرکچر میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر یہاں نہیں ہم صرف بڑے شہروں پہ اپنے توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھی ہے. جا کے دیکھیں وہاں پہ چترال میں جو وہاں پہ لواری ٹنل بن رہی ہے, ہم نے اپنے اس دور میں تقریباً 27 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا تاکہ وہ جو 30-40 سال سے جو بن رہی ہے وہ جو لواری ٹنل وہ مکمل ہو سکے. اب اس کو مکمل کیا جا رہا ہے. لاہور ایئرپورٹ ہم نے بنایا تھا, اس کو چھوٹا کر دیا گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ آج 2 فلائٹیں آ جائیں تو پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے, اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ہم نے اب منصوبہ بنایا جو کہ انشاءاللہ جس پہ عنقریب اب کام شروع ہونے والا ہے اسلام آباد میں. اور پھر اس کے بعد دیکھیں صرف ہم موٹر ویز تک نہیں رہے, ہم نے اپنا ماشاءاللہ یہاں پہ اس ملک کے اندر میٹرو بس بنائی, موٹر ویز بنائیں, ایکسپریس ویز بنائیں, اور پھر ایئرپورٹس بنائے, کراچی, لاہور, یہ ہمارے دور کے پروجیکٹس ہیں. اور اب مزید اب اس میں اضافہ کریں اسلام آباد کا, اب انشاءاللہ اس سال وہ بھی مکمل ہو جائے گا. نیا ایئرپورٹ جو ہے, اورنج لائنز بن رہی ہیں ماشاءاللہ, گرین لائن کراچی میں بن رہی ہے, اور اس کے بعد کراچی سرکل ریلوے بنے گی انشاءاللہ جس کو ہم نے اپنے سی پیک میں شامل کروا لیا ہے. تو یہ, اور پھر گوادر دیکھیں, اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہاں گوادر دیکھیں, پھر اس کے بعد پورے صوبے کے اندر بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھیں, اور ان منصوبوں کو دیکھیں. آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کراچی کو دیکھیں کہ اس کو ماشاءاللہ ہم نے وہاں پہ پرامن شہر بنانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں, اسی طرح سے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہم نے کاوشیں کی ہیں وہ بھی ماشاءاللہ رنگ لا رہی ہیں. اس کا بھی
قوم دیکھ رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دن اور بھی بہتر ہوں گے. پاکستان کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نظر بس سے بچائیے. میں نہیں کہہ رہا, دنیا کہہ رہی ہے, اور دنیا پاکستان کے بارے میں روز ماشاءاللہ خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں. کبھی نیو یارک ٹائمز لکھ رہا ہے, کبھی وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے, کبھی دوسرے کبھی کوئی سی این این کے اندر آ رہا ہے, کبھی کسی دوسرے انٹرنیشنل میگزینس پہ آ رہا ہے, اکانومسٹ کے اندر آ رہا ہے. اور پاکستان جتنی ماشاءاللہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے, آپ کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک مثال قائم کر چکا ہے. ایشیا میں نمبر 1 ہے پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج, اور دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. اور جیسے کہتے ہیں کہ ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی, یہ ہے, یہ ماشاءاللہ اس طرح سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ماشاءاللہ یہ اب پھل ملنے کا وقت آ رہا ہے, اور لوگ اب جب پھل مل رہا ہے تو بھئی پاکستان کا پھل دیکھو. اور ماشاءاللہ جس نے محنت کی ہے اس کو خوشی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ اگر وہ جا کے فیتا نہیں کاٹے گا تو پھر کیا کاٹے گا جا کے وہ؟ تو وہ میں ہی فیتا کاٹ رہے, کم از کم برداشت کرو. محنت کی ہے, اللہ کا فضل ہے, قوم اس محنت کا پھل اگر کھا رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ نے دیکھا 2013 میں ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم خدا نہ خواستہ کون سے ملک میں رہتے ہیں. لوڈ شیڈنگ یہاں پہ تھی, دہشت گردی یہاں پہ عروج پہ تھی. پاکستان کو خدا نہ خواستہ کہتے تھے کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ ڈیفالٹ کر دے گا, اور پاکستان کے بارے میں اس طرح کی خبریں دنیا کو پڑھنے کے لیے ملتی تھیں. اور بلکہ کل اسی نے جو ہے وہ لکھا ہے, نیو یارک ٹائمز نے غالباً, یا بلومبرگ نہیں, دوسرا جو ایک اور آرٹیکل آیا تھا, نیو یارک ٹائمز تھا, جس میں لکھا ہے کہ ایک ایسا ملک پاکستان ایک ایسا ملک جس کے بارے میں یہی کچھ پڑھا جاتا تھا کہ یہاں دہشت گردی ہے, یہی کچھ پڑھا جاتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ ایکسٹریمزم ہے, یہی کچھ پڑھا جاتا تھا کہ دن بدن اکانومی ڈوب رہی ہے, حالات خراب ہو رہے ہیں, اور جو ہے وہ پاکستان تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. آج اسی ملک کے بارے میں دنیا جو ہے وہ الحمدللہ ایک بہت پازیٹیو رائے اب رکھ رہی ہے, اور اسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ماشاءاللہ آنے والے سالوں میں ایک اکنامک پاور بننے جا رہا ہے. تو یہ کتنی اچھی خوبصورت باتیں جو ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں اب ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں سب کو مل کے اس ملک کو آگے بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے. اور اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو سب کے لیے اچھا ہے بھائی, اس سے سب فائدہ اٹھائیں گے, اس سے کوئی محروم نہیں ہوگا, سب فائدہ اٹھائیں گے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہے, چاہے وہ اور ہیں, عام آدمی ہے, سب کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے اگر ملک آگے بڑھ رہا ہے تو آپ بھی ساتھ مل کے آؤ اور ہاتھ بٹاؤ, اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے آپ بھی اپنا کوئی حصہ ڈالو, اور اس ملک کے خلاف کسی قسم کی اب جو سازشیں ہیں وہ چھوڑ دو. اور بلکہ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی 2013 میں جب ہماری ملک کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اور نتیجہ سامنے آیا ہے, تو جب ہماری پارٹی ماشاءاللہ کامیاب ہوئی تو سب سے بڑا اس وقت میرے سوچ میں کچھ لوگ کہتے تھے شروع کے اوائل کے دنوں میں کہ نواز شریف صاحب آپ کچھ لگتا ہے وزیر اعظم بنے لیکن آپ کچھ خوش نظر نہیں آتے. تو مجھے پھر کہنا پڑا ایک دفعہ, میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا. صرف یہ ہے سوچ اور فکر کھائی جاتی ہے کہ یہ اتنے بڑے مسائل ہیں, اتنے بڑے چیلنج ہیں, تو ان کو کس طرح سے نپٹا جائے گا. چاہے وہ بجلی کا چیلنج ہے, دہشت گردی کا چیلنج ہے, اکانومی کی ریوائیول کا چیلنج ہے, تو ان سب چیلنجز کو بالآخر میٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ فکر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا. یہ بات تھی صرف, اور کوئی بات نہیں تھی. اور آج ماشاءاللہ میں نے اس کو کہا تھا, مجھے بڑی لوگ کہتے تھے کہ آپ
کہہ دیں جناب الیکشنوں کی کیمپین میں مجھے کہ جی آپ ہم 6 مہینے میں بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے، 1 سال میں کر دیں گے، 1 سال سے آگے نہ کہنا ورنہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن آپ لوگ گواہ بیٹھے ہوئے جو ہماری سیاست کے میں حصہ لینے والے سیاستدان اور ممبر جو پارلیمنٹ کے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے، آپ کے حلقوں میں آ کے کہتا رہا ہوں کہ ہم کوئی غلط وعدہ قوم سے نہیں کریں گے. عوام سے کہا بجلی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اسے حل کرتے کرتے کچھ وقت چاہیے، اور ہم اپنے انشاءاللہ عہد حکومت میں اپنے دور میں انشاءاللہ 5 سالہ دور میں اس مسئلے کو حل کریں گے. آج قوم نے مانی بات، قوم نے اعتبار کیا، اعتماد کیا قوم نے اور ووٹ دیا، اللہ کے فضل سے سچ بات کہی، اور آج ماشاءاللہ اپنا وعدہ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ ہم آنر کرنے کے بالکل قریب ہیں. اور ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے ہمارے صحافی بھائی صاحبان کہ جی آپ کب کر لیں گے، 2017 کے آخر میں یا 2018 میں؟ میں نے کہا 2018 میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ ہوگا. یہ جو ہے یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لوگ میں آج سے 2-4 مہینے پہلے بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ 2018 میں ہم اس کو انشاءاللہ بجلی کو لے آئیں گے، لیکن وہ تھوڑا سا تھے شکوک و شبہات میں مبتلا. لیکن میرا خیال ہے اس سپیڈ سے جتنی یہ ہوا ہے اور باقی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، سائی وال کا کول کا کارخانہ ہو رہا ہے، وہاں پہ پورٹ قاسم میں کوئلے کا کارخانہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے جو پاکستان کے اندر دوسرے پروجیکٹس جو لگ رہے ہیں، نیلم جیلم بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تربیلا 4 بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، 1400 میگا واٹ دے گا. اسی طرح سے جو ہمارے سولر پاور پلانٹ اور پھر جو ونڈ کے پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں جو سندھ کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں، وہ جو تیار ہو گئے ہیں، کافی ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بجلی ساری، اور اس سال مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ 10,000 میگا واٹ سسٹم کے اندر شامل ہو جائے گی. یہ پروجیکٹ ہے، اس کے اندر وہ جو آپ نے سامنے ٹینکس دیکھے ہیں، بہت بڑے بڑے 2 ٹینکس دیکھے ہیں، یہ ہائی سپیڈ ڈیزل ہے، ہائی سپیڈ ڈیزل کے ہیں. اس کی کیپیسٹی ہے غالباً 35 ملین گیلنز لیٹرز 35، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سے بڑی کیپیسٹی کو کوئی ٹینکس آج تک ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو یہ بہت اچھی بات ہے جی کہ یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوگا، اور پھر جو ہے وہ بھی تیار ہیں ایویکویشن، یعنی کہ بجلی جب یہاں بنے گی 1360 میگا واٹ تو اس نے پھر نیشنل گرڈ میں بھی جانا ہے، وہ بھی تیار ہے. ٹرانسمیشن لائنز تیار ہیں، یعنی وہ بھی تیار ہے، یہ بھی تیار ہے. ابھی یہ پروجیکٹ انشاءاللہ یہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے وقت سے پہلے مکمل کر لی، اور یہی جو ہے وہ صورتحال باقی پاور پلانٹس کی بھی ہے جو بن رہے ہیں ماشاءاللہ. نیلم جیلم میں تو وقت لگ رہا ہے لیکن اس کا ٹرانسمیشن لائنز تیار ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی چند ایک وہ منصوبے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے. ابھی تو جو ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی اب شروع ہونے والے ہیں، جیسے کہ بھاشا ڈیم ہے، جیسے کہ داسو ہے، داسو پاور پروجیکٹ. یہ 2 ایسے پروجیکٹ ہیں جن سے انشاءاللہ ہمیں کوئی 9-9.5 ہزار میگا واٹ بجلی ملے گی دو منصوبوں سے. اور کئی BCO ماشاءاللہ ایسے لگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ہماری جو اس وقت جو پلان ہے وہ یہ کہ ہم اگلے کچھ سالوں کے بعد اس ملک کے اندر 30,000 میگا واٹ اور گرڈ کے اندر شامل کریں. ایک یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کر کے چلے گئے ہیں، فرق دیکھیں دونوں میں. اور ایک ہم ہیں جو صرف آج کی ضرورت کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے، مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ آج سے 10 سال کے بعد اس ملک کو بجلی کی کتنی ضرورت ہوگی، اس کا بھی اہتمام آج کرنا ہے آج. اور ایک وہ ہے جو آج کی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کر گئے، اس وقت جو ضرورتیں تھیں وہ اس کو بھی نہ. جب میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ڈار صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم 1999 میں
ہماری حکومت تھی اور حکومت ختم ہوئی تو ہمارے پاس سرپلس وافر پاور تھی، بجلی تھی. ڈاکٹر صاحب کتنی تھی؟ 1200 میگا واٹ اس زمانے میں وافر تھی، وافر. اور پھر اب یعنی کہ 1999 میں وافر چھوڑ کے گئے تھے، بجلی زیادہ تھی ضرورت سے ہمارے پاس. اور آج جب ہم 2013 میں آئے ہیں تو ہم نے کئی جگہوں پہ 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھی اس ملک کے اندر. اور پھر 8-10 گھنٹے تو عام تھی، ذرا اندازہ کیجئے آپ. اور وہی آج 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آج 3-4 گھنٹوں پہ آ گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال جو کہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو یہ فرق ذہن میں ضرور رکھیں. پوری قوم 20 کروڑ عوام کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی اور آج کیا پوزیشن ہے، اور کتنا بڑا یہ ذمہ داری تھی جس کو ہم بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو محنت کے ساتھ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف یہ ہمارا ہدف نہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ہی ختم کرنا، ہمارا ہدف تو بجلی کو سستا کرنا بھی ہے. اور ابھی انہوں نے بتایا آپ کو آج چیمہ صاحب نے کہ 6 روپے کچھ پیسے اس بجلی کی قیمت ہوگی جو یہاں پہ بنے گی. جب میں آیا تھا تو ایسے بھی پلانٹس تھے پاکستان کے اندر جس کی کاسٹ جو ہے بجلی کی بنانے کی جو قیمت تھی جو ہم ادا کر رہے تھے وہ 18 روپے تھی، 16 روپے تھی، 14 روپے تھی، 12 روپے تھی. آج وہ کم ہو کے ماشاءاللہ دیکھیں 6 روپے 22 پیسے یا کتنے پیسے جی؟ 6 روپے 36 پیسے پہ انشاءاللہ آئے گی. جو زیادہ مہنگے ہمارے جو یاد کا 36 روپے بھی پر یونٹ جو ہے نا، پر کلو واٹ اس کی کاسٹ آتی رہی ہے، اور جو ہم نے آ کے ورثے میں حاصل کیے تھے. اندازہ کریں آپ، اگر 36 روپے بجلی بنائیں گے تو بیچیں گے کس کو؟ عام آدمی کیسے بل ادا کرے گا؟ انڈسٹری چلے گی کیسے؟ کیا ہم مصنوعات ملک کے اندر کتنی مہنگے داموں پہ بیچیں گے؟ کیا ہماری ایکسپورٹس کیسے ہوں گی؟ کاشتکار اپنا ٹیوب ویل کیسے چلائے گا؟ کاشتکار جو ہے وہ کس طرح سے اپنی فصلوں کی کاسٹ کو کنٹرول میں رکھے گا جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی؟ اس سستی بجلی کا جو اب یہاں بنے گی انشاءاللہ. اور پھر کول کے کارخانوں میں جو ابھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، جیسے میں نے بھی سائی وال کہا ہے اور پھر میں نے پورٹ قاسم کہا ہے، اور ایک وہاں پہ لگے گا انشاءاللہ گوادر میں بھی، اور پھر یہاں پہ تھر کے مقام پہ بھی سندھ میں کول کے کارخانے اب لگنا شروع ہو چکے ہیں. اپنے کوئلے کو استعمال کر رہے ہیں، تو وہ جو کوئلہ اس کی بجلی بھی جب بنے گی تو وہ بھی بہت سستی ہوگی، اور پاکستان کی مصنوعات بھی سستی ہوں گی، ہمارے کسان بھائیوں کو بھی سستی بجلی میسر ہوگی. وہ بھی خوش ہوں گے کہ جی ہمیں اب بجلی کا وہ اتنا بڑا بل جو ہم دیا کرتے تھے وہ اب نہیں دینا پڑے گا. یہ بہت فوائد ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ڈار صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی کاشتکاروں کو سستی بجلی فراہم کر رہے ہیں 5 روپے 35 پیسوں کی، بالکل. لیکن مزہ تو تب آئے گا نا کہ ان کو بھی بجلی جو ہے نا وہ 2-3 روپے پہ ملے، انڈسٹری کو بھی 2-3 روپے میں ملے. اور ہمیں کرنا چاہیے ایسا. ابھی جو تھر کا ہمارا اپنا کوئلہ ہے اس کو سستا انشاءاللہ، وہ ہمارا اپنا کوئلہ ہے، اس سے ہم سستی بجلی بنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے اپنا، یہ راستے ہیں ہمارے ماشاءاللہ جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں. یہ وہ منزل جس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسی حکومت ہوتی جس کو ٹرانسپیرنسی کا بھی خیال نہ ہوتا، یا بددیانتی کرتی، یا محنت بھی نہ کرتی، یا وہ اپنے معاملات کو صحیح طرح سنبھالتی نہ، یا ملک کی ترقی کے بارے میں کنسرن نہ ہوتی، یا بجلی کے بارے میں کنسرن نہ ہوتی، تو شاید آج غالباً اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ آج اور بھی اس میں اضافہ ہو چکا ہوتا. یہ بات سوچنے والی بات ہے. یہ یعنی کہ اس سے کم از کم میرا خیال ہے کہ حکومتوں کا فرق آپ کو محسوس کرنا چاہیے. کوئی آتا ہے صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد کمشنیں بناتا ہے، کک بیکس لیتا ہے اور رشوت لیتا ہے. اس کو کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی ترقی کے ساتھ، کوئی اپنا جو ہے وہ اس کو پاکستان کی ترقی کے ساتھ یا پراسپیرٹی کے ساتھ اس کا کوئی اس کی فکر نہیں ہے.
اور پھر وہ بس اور پھر ایک دوسری حکومت آتی ہے جو اتنی کاسٹ کم کرتی ہے منصوبوں میں اور اتنی سپیڈ کے ساتھ منصوبے لگاتی ہے اور پھر اس کے بعد بجلی کی کاسٹ کو کم کرتی ہے، موٹر ویز بناتی ہے پاکستان کو گلگت بلتستان میں چائنا بارڈر سے لے کے گوادر تک کی بات کر رہا تھا، ابھی میں چائنا بارڈر کا نام بھول گیا لینا، اور وہ ماشاءاللہ وہ بھی سی پیک کا پورا حصہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ابھی کسی وقت تفصیل کے ساتھ میں اپنے جو ممبران ہیں پارلیمنٹ کے صوبائی اسمبلیوں کے ہمارے ان کو میں یہ تفصیل کے ساتھ ساری بات بتاؤں گا، اس میں کچھ تھوڑے سے وقت درکار ہے، چند ہفتے لگیں گے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر کتنے وسیع پیمانے پہ کام ہو رہا ہے تاکہ ان کی سب کی ابھی کسی کو اس کا آئیڈیا بھی نہیں، شاید 1% آئیڈیا بھی نہیں جو اس وقت ہو رہا ہے، لیکن وہ دیکھنے سے معلوم ہوگا جب ٹی وی پہ آئے گا، جب سامنے ان کے آئے گا، جب اس طرح کی ویڈیوز چلیں گی تو پھر ان کو پتہ لگے گا کہ پاکستان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، مجھے آ کے بے حد خوشی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی شہباز شریف صاحب اور میں اللہ کے فضل و کرم سے چند ہفتوں کے بعد دوبارہ آئیں گے، اور میں کانٹریکٹر صاحبان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور جو چائنا کے ہمارے ہاربن اور پھر حبیب رفیق صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے مینیجنگ ڈائریکٹر، ان سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت عمدہ کام کیا ہے، بڑا اچھا کام کیا ہے، بظاہر بڑا اچھا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وزیر اعظم نواز شریف شیخ پورہ میں بھیکی پاور پلانٹ کا افتتاح کر رہے تھے۔ اس تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ پھل ملنے کی خوشی ہو رہی ہے، اب پیتا نہیں کاٹیں گے تو کیا کریں گے، سب کو مل کر پاکستان کو آگے بڑھانے میں مدد کرنی چاہیے۔